السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1027، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 36، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ وما کانا، اور نہیں ہے لائق، لمؤمن کسی مومن کے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومنہ کے، اذا جب قضا فیصلہ کر دے اللہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول امرن کسی معاملے کا، ان یہ کہ یکونا ہو لہم ان کے لیے الخیرۃ اختیار، من امرہم ان کے معاملے میں، ومن اور جو کوئی یعص اللہ نافرمانی کرے اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد تو تحقیق ضلع وہ گمراہ ہو گیا، ضلالاً گمراہ، مبینہ ظاہر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب میں سے آج کے سبق کی آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کی آیات میں پیغمبر کی بیویوں کو یہ اختیار دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہنا ہے تو گزارے سے کام لینا ہوگا، اور اگر علیحدگی کرنا چاہو یعنی طلاق لینا چاہو، علیحدہ ہو جانا چاہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت کا، آپ کی بیویاں ہونے کا معاملہ ختم کرنا چاہو تو ختم کر لو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا اور یہ فرمایا، ایمان والے مرد ہیں یا ایمان والی عورتیں ہیں، جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، پھر ہمارا اس معاملے میں اپنا کوئی ذاتی اختیار باقی نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ ہماری جان کی بات ہو یا ہمارے مال کی بات ہو، اولاد کی بات ہو یا دنیا کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو، وہ معاملہ ہمارے گھر سے ہو، بازار سے ہو، تجارت سے ہو، عبادت سے ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، اس معاملے میں ہمارا اختیار کوئی باقی نہیں رہتا۔ مطلب ہم من مانی نہیں کر سکتے، ہمیں پھر وہی کرنا ہوگا، وہی کہنا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے ہمیں آپشن دیں، ہمیں گنجائش دیں اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی، تو پھر ہمیں اپنا حق یا اپنا اختیار استعمال کرنے کا حق باقی رہے گا۔ کب؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس معاملے میں کچھ اختیار دے دیں، یعنی دو آپشن آ جائیں کہ ہم اگر ایسا کر لیں تو ٹھیک، اور اگر اپنی مرضی کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک۔ لیکن جس معاملے میں
اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے دیں اور فیصلہ کر دیں، وہ چاہے ہماری ذات ہو، ہماری اولاد ہو، ہماری بیویاں ہوں، ہمارا مال ہو، جب اوپر سے فیصلہ ہو گیا اور جب مدینہ پاک سے فیصلہ ہو گیا تو پھر ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جہاں ہمیں اختیار دے دیا جائے وہاں ہماری مرضی کہ ہم جس طرح کا بھی معاملہ کر لیں، جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، جناب حضرت بریرہ لونڈیاں تھیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا لونڈی تھیں، اور جب یہ آزاد ہو گئیں، ہاں جی، تو ان کے خاوند بھی غلام تھے، تو آزاد ہو جانے کی صورت میں میاں بیوی دونوں غلام ہیں، اور جب عورت آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے غلام خاوند کی زوجیت میں رہے یا رشتے کو ختم کر دے۔ تو جناب حضرت بریرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ خاوند کے غلام ہونے کی وجہ سے اب ان کو اختیار حاصل ہو گیا کہ اس کی زوجیت میں رہے یا نہ رہے۔ بریرہ کے خاوند کا نام مغیث تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب بریرہ آزاد ہوتی ہیں تو اپنے خاوند کے ساتھ انہوں نے تعلق ختم کر دیا، ان کی زوجیت سے معاملہ ختم کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک بات فرمائی۔ جناب مغیث کو اپنی بیوی بریرہ سے بہت پیار تھا، یعنی بے انتہا درجے کا پیار کرتا جناب حضرت مغیث، لیکن دوسری طرف حضرت بریرہ کو اپنے خاوند مغیث سے ذرہ برابر بھی پیار نہیں تھا، بلکہ نفرت ہی نفرت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباس، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کے والد عباس سے، یعنی حضرت عباس اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ یا عباس، اے عباس، یعنی اے میرے چچا، الا تعجب من حب مغیث بریرہ، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت تعجب میں نہیں ڈالتی، حیرانگی میں نہیں ڈالتی کہ مغیث بریرہ سے کیسی جو ہے وہ محبت کرتا ہے، شدید محبت، ہاں جی، ان منٹ محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف بریرہ کا حال کیا ہے، وَمِن بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا، اور بریرہ جو ہے وہ مغیث سے نفرت کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت بریرہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کاش تو اس سے رجوع کر لیتی، یعنی اس کی زوجیت میں ہی رہتی۔ اب حضرت بریرہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ کا یہ حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ ہاں جی، آپ کیا مجھے حکم دے؟ اشفع، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، یعنی مغیث کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی چاہت کو دیکھتے ہوئے تم سے سفارش کر رہا ہوں کہ مغیث سے علیحدگی جو کر لی ہے رجوع کر لو اور یہ علیحدگی ختم کر دو۔ تو بریرہ نے کیا جواب دیا؟ فلا حاجت لی فی، صحیح بخاری کتاب الطلاق حدیث نمبر 5283۔ بریرہ کہتی ہیں مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں رہی۔ یعنی بریرہ کو مغیث سے نفرت تھی اور مغیث کو اپنی بیوی بریرہ سے بے انتہا پیار اور محبت تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں سفارش کر رہا ہوں، یہ کوئی حکم ربی نہیں ہے، میری ایک طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر حضور حکم دیتے کہ ہاں یہ حکم ربی ہے کہ بریرہ تو نے مغیث کے ساتھ رہنا ہے اس کی زوجیت میں، تو جناب بریرہ کے پاس ایماندار ہونے کی صورت میں بھلے اسے اپنے خاوند سے نفرت تھی، بھلے وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن پسند نہ کرنے اور نفرت ہونے کی صورت میں بھی حکم ربی کے آگے سر جھکارا اور کوئی اور راستہ نہیں بچتا تھا۔ یہی ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ہمارا کیا ہے؟ ہم پوری زندگی من مانیاں کرتے ہیں،
ہاں جی، پھر امید بھی رکھتے ہیں کہ جنت بھی ملے گی، جہنم سے بھی بچیں گے اور حوض کوثر بھی عطا ہوگا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں ہمیں اپنی جان پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ مطلب ہم اپنے آپ، اگر حضور فرما دیتے نا کہ جی ہاں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تو بریرہ کو اس کی اپنی جان اور اپنے جسم پر بھی اختیار باقی نہ رہتا۔ لیکن آپ نے کہا انما انا اشفع، میں تو فقط سفارش کر رہا ہوں۔ اب سفارش یہ ہے کہ اس میں آپشن ہے، مان لو میری بات، نہ مانو تو تمہاری مرضی۔ اس نے جواب دیا فلا حاجت لی فی، مجھے اب مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک ایماندار بندے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہر صورت میں تسلیم کرے، اس کی مرضی، اس کی اکشا چاہت کے مطابق ہوں یا اسے پسند نہ آئیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب جو نافرمانی کرے گا تو نافرمان بندہ گمراہ ہو جائے گا، واضح گمراہ ہونا۔ اور گمراہوں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ سزا رکھی ہے، جہنم رکھی ہے۔ بعض مفسرین نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد، آپ کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت جاش کے اور جناب زید کے حوالے سے نازل ہوئی کہ حضور نے زینب کو یہ حکم دیا کہ زید بن حارثہ کے ساتھ نکاح کر لو، نکاح کرنا ہے، مگر زینب نے حضور کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ زینب بنت جاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی، حضور نے حکم دیا زید سے نکاح کر لو۔ زید رنگ کا کالا بھی تھا، زید غلام بھی تھا، ہاں جی، تو ادھر یہ اعلیٰ خاندان کی ہیں، خوبصورت حسن و جمال بھی ہے، تو زینب کو حکم ہوا زید سے نکاح کرنا ہے، اور زینب نے انکار کر دیا، جس پر سورۃ الاحزاب کی آیت 36 اذا قضى اللہ ورسولہ امرا نازل ہوئی۔ مگر اس سلسلے میں بیان کی جانے والی جو 2-3 روایات ہیں، استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات ثابت نہیں ہیں، سندن یہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ زینب نے اس آیت کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ حکم تاکید کے لیے ہے کہ جب فیصلہ ہو تو فیصلے میں ہر ایک کو، مرد عورت ہجڑا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس میں پس و پیش نہیں کرنا، اس میں آئیں بائیں نہیں کرنا، بلکہ اس کو فوراً تسلیم کر لینا ہے، اور تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے ہے کہ ازواج مطہرات کو حکم ہوا، ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ زوجیت میں رہنا چاہو تو رہ لو، گزارا کرنا ہوگا، موج مستی نہیں ہوگی، پیسے کی ریل پیل کوئی نہیں ہوگی، آسانیاں نہیں ہوگی، مشقتیں ہوں گی، محنت ہوگی، بھوک اور جو ہے وہ پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو دوسری طرف عام مومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ فیصلے کی صورت میں ہر حال میں حکم ماننا ہے، یعنی جہاں 2 آپشن ہوں، کر لو یا نہ کرو، جیسے ازواج مطہرات کو ہوا، زوجیت میں رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، طلاق لے کر علیحدہ ہونا چاہو تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں دوسری صورت پیدا ہوئی، دوسری صورت بیان کی گئی کہ جب اوپر سے فیصلہ آ جائے، جب مدینہ پاک سے فیصلہ ہو جائے اور وہ فیصلہ حکم کی صورت میں آ جائے تو پھر اختیار باقی کوئی نہیں رہتا۔ ایمان کا تقاضا کیا نکلا کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے اور احکامات ہیں ان کو مانے بغیر کوئی اور راہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب نافرمانی کریں گے تو فرمایا ان کے لیے فتنہ ہے اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خوشی میں اور غمی میں، ہمیں سکھ چین راحت و آرام میں اور تنگی میں اور آسانی میں، ہر حال میں
اپنے وجود میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنی بیویوں میں اور اپنی دنیا میں، رات میں، دن میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں دل و جان سے تسلیم کرنے اور انہی کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔